اللهم صل على سيدنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ بھائی دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث ہے دعوت اور اس کے فضائل۔ دعوت و تبلیغ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگو تم یہ آیت پیش کرتے ہو، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم سیدھی راہ چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھے اور اسے ظلم سے نہ روکے تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالی ان سب کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم آیت کا مفہوم یہ سمجھتے ہو کہ جب انسان خود ہدایت پر ہو تو اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ضروری نہیں، کیونکہ دوسروں کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حدیث بیان فرما کر آیت کے اس غلط مفہوم کی تردید فرمائی ہے، جس سے یہ واضح ہوا کہ حتی الامکان برائی سے روکنا امت کی ذمہ داری اور ہر فرد کا کام ہے۔ امت کو گناہوں سے روکنا یہ امت کی ذمہ داری ہے، اور امت کے ہر فرد کا کام ہے اور اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان کا بھائی اگر گناہ میں ملوث ہے تو ان کو گناہ سے روکے۔ آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنی اصلاح کی فکر کرو، تمہارا دین کے راستے میں چلنا اس طرح ہو کہ اپنی بھی اصلاح کر رہے ہو اور دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کر رہے ہو۔ پھر اگر کوئی شخص تمہاری اصلاح کی کوشش کے باوجود بھی گمراہ ہے تو اس کے گمراہ رہنے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے دلوں پر ایسے آگے پیچھے فتنے آئیں گے جس طرح چٹائی کے تکے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، لہذا جو دل ان فتنوں میں سے کسی ایک فتنے کا بھی قبول کر لے تو اس دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔
اور جو دل اس کو قبول نہیں کرتا اس دل میں ایک سفید نشان لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ دل دو قسم کے ہو جاتے ہیں، ایک سفید سنگ مرمر کی طرح جس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، یعنی جس طرح سنگ مرمر پر اس کے چکنے ہونے کی وجہ سے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اسی طرح اس کے دل ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے کوئی فتنہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ دوسری قسم کا دل سیاہ خاکی رنگ کے الٹے پیالے کی طرح ہوگا، یعنی گناہوں کی کثرت سے دل سیاہ ہو جائے گا، اور جس طرح الٹے پیالہ میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اسی طرح اس دل میں گناہوں کی نفرت اور ایمان کا نور باقی نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے جو نہ نیکی کو نیکی اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا، صرف اپنی خواہشات پر عمل کرے گا جو اس کے دل میں رچ بس گئی ہو۔ اس لیے بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر حال میں کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ خود بھی گناہوں سے بچنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، اور اپنے اڑوس پڑوس سماج میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان کو بھی روکنا ہے۔ خاموش ہو کر کے بیٹھنا نہیں ہے کہ وہ جانے اس کا کام جانے۔ اگر اس کی وجہ سے بھائی دوستوں اور بزرگوں اللہ کا اگر عمومی عذاب آئے گا تو صرف اس عذاب میں ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ان کے ساتھ ہم سب بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔